السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، تمام طرح کی تعریفات اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا۔ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو آقا نامدار احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ معزز ناظرین، ہماری گفتگو سحری اور افطار کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کر لیا کرو اور افطار میں جلدی کرو، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ افطار کن چیزوں سے کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے؟ کھجور یا چھہارا یا پانی ہو تو ان چیزوں سے افطار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کھجور ہوں، ہم کھجور سے افطار کریں، تازہ کھجور ہو یا خشک کھجور، جسے عام طور پر لوگ چھہارا بولتے ہیں، یا پانی سے افطار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مگر اس کے برعکس کچھ لوگ نمک سے روزہ کھولتے ہیں، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ آئیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سماعت کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطباب قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطباب فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء، رواه ابو داود والترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں سے روزہ افطار فرما لیتے، یعنی چھہاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرما لیتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرنا یہ سنت ہے۔ تازہ کھجور میسر نہ ہو تو خشک کھجوروں سے یعنی چھہاروں سے روزہ افطار کر لینا چاہیے، مگر نمک سے قطعاً درست نہیں ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت مسنون دعا مانگنا سنت ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلایا ہے اس کو پڑھنا سنت ہے۔ جس طرح
ہم عام دنوں میں کھانے پینے کی چیز کو جب کھاتے ہیں تو بسم اللہ بولتے ہیں، بسم اللہ بول کے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم افطار کرنے بیٹھیں تو صرف بسم اللہ بول کے، بسم اللہ پڑھ کے افطار کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بعض اہل علم نے، بعض لوگوں نے یہ قدیم روایت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے رمضان کارڈ میں وہ دعا لکھتے بھی ہیں کہ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت والیک انبت، اور نہ جانے کتنا لمبا یہ دعائیں پڑھتے ہیں، حالانکہ اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پر کھانا شروع کرتے وقت صرف بسم اللہ ہی بولنا چاہیے، الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ، بسم اللہ بول کے افطار شروع کرنا چاہیے۔ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ افطاری سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلایا ہے۔ دعا یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ دعا افطار کے بعد جب ہم شربت پی لیں، پانی پی لیں، فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ آئیے احادیث رسول کو سماعت فرماتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا اجر و ثواب بدلا، پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، پتہ یہ چلا افطار کرتے وقت بسم اللہ بول کے شروع کریں، جب شربت پی لے، پانی پی لے، فارغ ہو جائیں تو پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ مروجہ الفاظ جو چل رہا ہے سماج میں، معاشرے میں، وہ قطعاً نہ پڑھیں، اس کو پڑھنے سے گریز کریں۔ کتنا دین آسان ہے مگر لوگوں نے اس کو کھینچ تان کے لمبا کر دیا ہے۔ بسم اللہ بول کے افطار کر لیں، یہی اسلام ہے۔ اسلام کے اندر خوبصورتی ہے۔ بدعت و خرافات نے اسلام کے محاسن کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کی خوبصورتی کو میلا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو اپنے گھر پہ بلا کر محبتاً روزہ افطار کراتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی خوش ہو جائے، تو روزہ افطار کرنے والا جب کسی کے گھر پہ روزہ افطار کرتا ہے تو افطار کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ افطار کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور جو شخص روزہ افطار کراتا ہے نہ ہی اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چند کھجور ساتھ لے کر جائیں گے کہ افطاری پہلے میں
اپنے کھجور سے کروں گا، اپنی افطاری سے کروں گا، یہ عمل قطعاً درست نہیں ہے۔ روزہ افطار کرنے والے کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور نہ ہی روزہ افطار کرانے والے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ میں تو جا رہا ہوں روزہ افطار کرنے، کہیں ایسا نہ ہو میرے روزے کا ثواب افطار کرانے والے کو مل جائے۔ اس طرح لوگ ظن و گمان میں رہتے ہیں، غلط فہمیوں میں رہتے ہیں۔ آئیے احادیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا تے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کو روزہ کھولنے پر ملے گا، جتنا اجر روزے دار کو روزہ کھولنے پر ملے گا، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ غلط فہمی تو دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ اگر کوئی روزے دار کسی یار دوست کے گھر جا کے روزہ کھولتا ہے تو اس کے روزے کا ثواب گھر والوں کو ملے گا۔ یہ دل و دماغ سے اس غلط فہمی کو نکال دینا چاہیے، بلکہ روزے دار کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ایک آدمی اپنے گھر بلا کے کسی روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے، دونوں کو برابر برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسلام کے اندر ایک دوسرے کی حقوق کا، اچھے سلوک کا کیا بدلہ اور کیا صلہ دیا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کے حق میں اسلام نے دعائیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو اپنے گھر بلا کے روزہ افطار کراتا ہے تو افطار کرنے والا شخص اس کے گھر والوں کو بہترین دعائیں دے، وہ دعا جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آئیے احادیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة رواہ احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا فرماتے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ صاحب خانہ کے لیے دعا کرتے کہ روزے دار آپ کے گھر پہ، تمہارے گھر پہ روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ، صالح لوگ تمہارے گھر پر کھانا کھاتے رہیں،
اور اللہ کے فرشتے اے صاحب خانہ تمہارے گھر پر اللہ کی رحمتوں کو لے کر نازل ہوتے رہے۔ اللہم، یہ دعا پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو سنت کے مطابق ہماری سحری ہونی چاہیے اور ہماری افطاری ہونی چاہیے۔ جن چیزوں سے افطار کرنے کا حکم ملا ہے، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے افطار کرنا سنت ہے، پر نمک سے افطار کرنا سنت نہیں ہے۔ جو اذکار افطار کے وقت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انہی اذکار کو پڑھنا چاہیے۔ بدعت و خرافات سے، مسلکی تشدد سے ایک مومن کو دور رکھنا چاہیے، اور افطار کرانا، بھائی چارگی کو فروغ دینا، یہی انسانیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی والا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔